کیونکہ مولا علی کا وہ فرمان کہ ہر یتیم کو کہتے تھے کہ کوئی پوچھے نا تیرا باپ کون ہے تو یہ نہ کہنا میرا باپ مر گیا، کہنا میرا باپ علی ہے۔ تو آج یتیم بھی یتیم ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت دی وقار، آج کا درس مولا علی پاک کے نام، آپ کا ایک قول مبارک بڑا خوبصورت ہے جسے آغاز کر رہا ہوں۔ فرمایا جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں رب سے باتیں کروں، میں رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھنا شروع ہو جاتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ رب مجھ سے باتیں کرے، جب میرا دل چاہتا ہے کہ رب مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پاک پڑھنا شروع ہو جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو سورہ ملک کی میں نے آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ نے فرمایا کہ وہی اللہ ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے نیک عمل کون کرتا ہے۔ ہم سارے آزمائش میں ہیں، کوئی بہت بڑا امیر ہے تو وہ بھی آزمائش میں، کوئی بھیک مانگنے والا بھکاری ہے تو وہ بھی آزمائش میں، کوئی پیر ہے، کوئی مرید ہے، کوئی عالم ہے، کوئی جاہل ہے، سارے آزمائش میں ہیں کہ اللہ نے زندگی اس لیے دی ہے کہ وہ آزمائے کہ تم میں سے نیک عمل کون کرتے ہیں۔ اب نیک عمل کا اعمال کا ایک نصاب ہے جس میں سے پیپر ہوتا ہے، وہ نصاب ہمیں بتا دیا گیا۔ اسلام وہ نصاب ہے، مصطفیٰ کریم کے فرمان، یہ قرآن وہ نصاب ہے۔ ہم دنیاوی تعلیم حاصل کریں تو سکول مختلف بھی ہوں، یا تیاری آپ پرائیویٹ ٹیوشن سینٹر پہ بھی کریں تو بورڈ ایک ہی ہوتا ہے امتحان لینے والا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہم جناب نقشبندی ہیں، سہروردی ہیں، قادری ہیں، چشتی ہیں، جدھر مرضی تیاری کریں امتحان ایک ہی جگہ پہ ہوگا، اور وہ امتحان جگہ یہ دنیا ہے جہاں ہم پیپر دے رہے ہیں، اور وقت ختم ہو جائے گا۔ اچھا، دنیاوی تعلیم کے امتحان کے لیے آسانی کے لیے ماڈل پیپر دیے جاتے ہیں، مطلب بچے میری بات سمجھتے ہیں۔ ماڈل پیپر ہوتے ہیں، نمونے کے طور پہ وہ مختلف سیشنز کے پیپرز، یعنی 2000 میں یہ پیپر آیا تھا، 1999 میں یہ آیا تھا، 1997 میں یہ آیا تھا، وہ ماڈلز پیپر کے دیے ہوتے ہیں تاکہ بچوں کو تیاری کرنے میں آسانی رہے، تیاری کرنے میں آسانی رہے۔ خالق و مالک وہ کتنا کریم ہے اور وہ کتنا رحیم ہے، اس نے پچھلی امتوں کے پیپر قرآن میں لکھ دیے، پچھلی امتوں کے پیپر قرآن میں لکھ دیے، اور ساتھ رزلٹ بھی لکھ دیا کہ یہ پیپر تھا، یہ امت پاس ہو گئی، یہ امت فیل ہو گئی۔ اب جو پاس ہوئے ان کا ذکر بھی قرآن نے کیا، اور جو فیل ہوئے ان کا ذکر بھی قرآن نے کیا۔ حضرت ذی وقار، اب پاس ہونے والے کیسے پاس ہوئے اور فیل ہونے والے فیل کیسے ہوئے یہ بھی قرآن نے بتایا۔ آج کا درس اسی کے نام ہے۔ پہلا پرچہ میں قرآن مجید سے پڑھنے لگا ہوں، پرچہ قرآن مجید نے ٹیسٹ پیپر میں دیا ہے۔ اب وہ پرچہ ہم دیکھیں کہ ہم کدھر کھڑے ہیں۔ وہ قوم کے پاس پرچہ آیا تو وہ فیل ہوئی یا پاس ہوئی۔ یہ دوسرا پارہ ہے اور آخری پیج کے قریب یہ پیپر درج ہے۔ فرمایا اِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمْ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا۔ قوم آئی نبی اپنے نبی کے پاس، اور بیٹا ادھر، نبی کے پاس آئی اور کہا ہمارے لیے امیر مقرر کر دیں۔ کیا کر دیں؟ امیر مقرر کر دیں۔ قرآن ہے، کیوں؟ نقاتل فی سبیل اللہ، تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ کیونکہ یہ قرآن کریم ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں، کمانڈر اعلیٰ ہو تو فوج بھی اعلیٰ ہوتی ہے۔ میری بات نہیں سمجھے آپ؟ مولا علی شیر خدا کا فرمان ہے کہ 100 بھیڑوں پر ایک شیر امیر مقرر کر دو، وہ بھیڑوں کو بھی شیر بنا دے گا۔ نہیں سمجھے نہیں؟ وہ بھیڑوں کو بھی شیر بنا دے گا، اور 100 شیروں پر ایک بھیڑ کو لگا دو، جی شیر بھی گیا کام۔ تو اس لیے شیروں کے ساتھ دوستی زیادہ اچھی ہوتی ہے، امیر شیر ہی ہونا چاہیے۔ اور ہمارا امیر وہ ہے جس کو نبی پاک نے کہا اسد اللہ الغالب، وہ اللہ کا شیر ہے جو ہمیشہ ہی غالب رہنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے خیبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
39 دن فتح نہیں مل رہی، حضور کمانڈر بدل رہے ہیں، تو کمانڈر ہے نہیں فتح ہو رہی، اگلا کمانڈر ہے، 39 دن کمانڈر بدلے، فوج نہیں بدلی، 40ویں دن کمانڈر بنایا مولا علی کو، سبحان اللہ، تو پھر خیبر بھی فتح ہو گیا، خیبر بھی فتح ہو گیا۔ اچھا قوم نے کہا جو ہمارے لیے امیر مقرر کرے، تو میں وہ واقعہ پرچہ عرض کر رہا ہوں۔ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال، نبی نے کہا، اس نبی نے جس کو قوم نے کہا ہمارے لیے امیر مقرر کرے، انہوں نے کہا کہ اگر امیر تمہارے لیے ہو گیا مقرر، قتال ہو گیا تم پہ فرض، اور تم پھر لڑو ہی نہ، یہ نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا، وہ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم پھر جہاد نہ کریں، ہم نکالے گئے اپنے گھروں سے، اپنے بیٹوں سے۔ اس نبی کا نام ہے حضرت سموئیل علیہ السلام۔ کیا نام ہے؟ سموئیل علیہ السلام۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1000 سال پہلے، عیسیٰ علیہ السلام سے 1000 سال پہلے، اور موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے 300 سال کے بعد، یعنی موسیٰ پاک کے 300 سال کے بعد اور عیسیٰ سے 1000 سال پہلے یہ نبی آئے ہیں، ان کا ذکر قرآن کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، پرچہ تو پرانا درج ہے نا جی قرآن میں۔ فرمایا کہ یہ نہ ہو کہ جہاد فرض ہو یا تم لڑنا، وہ کہتے کیسے نہ لڑیں، ہمارے بچوں سے اور ہمارے گھروں سے نکالا گیا۔ وقال لهم نبیہم، تو ان کے نبی نے فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ نے قد بعث لکم طالوت ملکا، کہ تمہارے لیے اللہ نے طالوت کو امیر بنا دیا ہے۔ اسی کہتے تھے نا امیر بناؤ، تو اللہ نے بنا دیتا کنوں؟ طالوت کو۔ یہ طالوت کون ہے؟ یہ حضرت بنیامین کی نسل سے ہیں، یعنی حضرت یوسف کے بھائی جو بنیامین ہیں، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور ان سے یوسف کو زیادہ پیار تھا علیہ السلام۔ پڑھے لکھے خوبصورت جوان تھے، ان کی نسل سے یہ طالوت ہے۔ سبحان اللہ یار۔ اچھا اب بنایا کس نے؟ ان اللہ قد بعث، اللہ نے بنایا۔ کس نے بنایا؟ یہ پیپر ذرا غور سے سننا، کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ دکھایا کس نے؟ نبی نے دکھایا، اللہ تو آ کے نہیں دکھا سکتا نا، نبی نے دکھایا بھی یہ طالوت کو اللہ نے بنایا ہے۔ بناتا کون ہے؟ اللہ۔ دکھاتا کون ہے؟ نبی۔ حضرت ذی وقار، اب بندے فیل کیسے ہوتے ہیں؟ یہ پیپر آ گیا جی۔ فیل کیسے ہوتے ہیں کہ انہیں چاہیے تھا کہ مان لیتے کہ اللہ نے بنایا، نبی دکھا رہا ہے، تو غدیر خم پہ بھی ایک ہاتھ نبی نے پکڑ کے کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اب بندے فیل اس لیے ہوئے جی، اب میں وہ قرآن کریم ہی سے پڑھتا ہوں فیل کیسے ہوئے۔ قالوا ان یکون لہ الملک علینا، بولے یہ امیر ہم پر کیسے ہو سکتا ہے، ونحن احق بالملک منہ، ہم زیادہ حقدار ہیں اس امارت کے۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ ولم یؤتا سعۃ من المال، ہمارے پاس مال زیادہ ہے، یہ غریب آدمی ہے، ہم تو دولت مند ہیں۔ تو علی بھی غریب ہی تھے، علی کا گھر وہ محل نما نہیں تھا، علی نے اینٹوں پہ اینٹیں نہیں جوڑی تھی، بلکہ جب علی اور ایک گروپ پہ مقابلہ ہو رہا تھا تو بندہ علی کا سپاہی ہے تو کھانے کے وقت ادھر چلا جاتا ہے، اور لوگوں نے کہا یہ راز کیا، تو کھانا ادھر سے کھاتا ہے اور لڑائی کے وقت علی کا سپاہی بن جاتا ہے۔ کہتا حق پہ علی ہے، روٹی ادھروں چنگی لبدی جی، روٹی کے پیچھے بڑے بندے پھر جاتے ہیں جی، روٹی جدھر چنگی لبدی ادھر ٹر جاؤ، اللہ اکبر۔ تو یہ عادت تو پرانی ہے نا جی۔ اب بندے فیل ہوئے کہ اللہ بنائے اور نبی دکھائے۔ جب رسول کریم نے یہ حضور علی کا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا نا من کنت مولا فہذا علی، اچھا کنتو کا لفظ 3 بار استعمال ہوا ہے۔ ایک اللہ نے اپنے لیے کنتو کنزن مخفین، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، اور ایک نبی نے اپنے لیے کہا کنتو نبیًا آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور گارے میں تھے۔ اور تیسرا نبی پاک نے علی کے لیے بولا من کنتو مولا فہذا علی مولا۔ اب جو نہ مانے، اس وقت ایک منافق تھا، اب روپ تو وہ صحابہ ہی کا تھا،
وہ کھڑا ہوا، اس کا نام ہے حارث بن نعمان. اس نے کہا جی آپ نے کہا اللہ کو ایک مانو، ہم نے مان لیا. آپ نے کہا مجھے نبی مانو، ہم نے مان لیا. آپ نے کہا نمازیں پڑھو، پڑھنے لگے. آپ نے کہا زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دینے لگے. اے کم رہ گیا سی اپنے ویر نو کھڑا کر کے ساڑھے دے فضیلت دیتی. یہ آپ نے اپنی مرضی سے دی ہے کہ رب نے دی ہے؟ سوال کیا اس نے برملا غدیر خم پہ نبی پاک سے. میرے کریم آقا نے فرمایا اوے اللہ نے بنایا ہے، میں محمد نے صرف دکھایا ہے. میں محمد نے صرف دکھایا ہے، بنایا اللہ نے ہے. اب اسے مان جانا چاہیے تھا. بندے فیل کیسے ہوتے ہیں؟ اس نے کہا اگر اللہ نے بھی علی کو بنایا ہے تو میں نہیں مانتا. اللہ میں زندہ نہیں رہنا چاہتا. تاریخ میں لکھا ہے آسمان سے پتھر آیا، اس کے سر سے نکلا اور مقد کے راستے سے نکل گیا. بندہ موقع پہ مر گیا. میرے نبی مسکرا کے کہتے جو علی کو مولا نہیں مانتا اسے زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے. تیرا مولا میرا مولا علی مولا، علی مولا. واہ جی واہ، شاباش. اچھا جی پھر اس قوم نے کیا کہا کہ نبی نے کہا ان اللہ اصطفاہ علیکم، یہ اللہ نے چنا تمہارے لیے. زادہ بسطتم فی العلم والجسم. اس کو مال سے نہ دیکھو، یہ علم میں بھی تجھ سے زیادہ ہے، جسم میں بھی زیادہ ہے. تو بتاؤ نبی پاک نے جو دکھایا تھا وہ علم میں زیادہ نہیں تھا؟ اس نے کسی سے مسئلہ پوچھا ہو تو ذمہ داری سے بتا دو. سب نے ان سے پوچھے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب قوم نے پھر نہ بہانہ بنایا جی، پھر کوئی نشانی دس دو واقعی اللہ نے بنایا. جی میں انہیں حارث نے نشانی منگی تھی تو پتھر آیا تو مر گیا. انہوں نے بھی کہی نشانی مکھاؤ. تو نبی نے کیا کہا؟ دوسرا پارہ پڑھ رہا ہوں. وقال لهم نبیہم ان آیات ملکہ. ہاں نبی نے فرمایا اس کی نشانی یہ ہے کہ یاتیکم التابوت فیہ، تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا، سکینۃ من ربکم، اس صندوق میں تمہارے لیے سکون ہوگا. وہ اللہ کی طرف سے نشانی ہوگی. اچھا صندوق. اچھا موسیٰ کے علیہ السلام کے 300 سال کے بعد وہ جو ملا تھا، جو گم ہو گیا تھا، ان میں کیا تھے؟ قرآن ہی کہہ رہا ہے وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ موسیٰ وَہارون. اس میں موسیٰ علیہ السلام کی آل کے اور ہارون کی آل کے تبرکات تھے. نہیں سمجھے؟ میرے نبی نے نہیں کہا اے علی تو میرے لیے ایسے ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون ہے. حضور اشارے تو کر کے گئے ہیں. اللہ اکبر. تحملہ الملائکہ، اسے ملائکہ اٹھا کے لائیں گے. ان فی ذالک لآیۃ لکم، اس میں وہ تمہارے لیے نشانی ہوگی. ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان رکھنے والے ہوئے. تبرکات میں کیا تھا؟ موسیٰ پاک کا امامہ تھا، ہارون پاک کا جوتا تھا، اور وہ آگے رکھتے تو فتح ملتی. قرآن کہہ رہا ہے وہ آگے رکھتے تو. اچھا مولا فتح تو دینی ہے، تو شارک سے قریب ہے، اے صندوق دا کی رولا ہے؟ سوال ہے نا جی. یہ صندوق کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ تو شارک سے قریب ہے. اللہ کہتا ہے یہی تو بتانا چاہتا ہوں، فتح میں ہی دیتا ہوں لیکن کسی کے تبرکوں کی وجہ سے دیتا ہوں. کسی کے امامے کی برکت، کسی کے جوتے کی برکت. ہم سب کھا رہے ہیں مولا علی کے جوتا کا صدقہ. اللہ اکبر. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ. اچھا جی جو عمرے پہ جاتا ہے وہ یہ تو پڑھتا ہے نا تیری خیر ہوئے پہرے دارا روزے دی جالی چم لین دے. یہ جالی حضور نے خود بنوائی؟ صحابہ نے بنوائی ہے؟ نہیں، 14 سال پتہ نہیں کس مستری نے بنائی ہے. نسبت ہوگی نبی کے ساتھ. تیرا بھی دل چاہتا ہے میں چوموں، میرا بھی دل چاہتا ہے میں چوموں. دیکھنا نہیں کس نے بنائی ہے، دیکھنا ہے نبی کے قدموں سے لگی ہے. نہیں سمجھے ہی نہیں یارو. وہ جالی بتاؤ نا 1400 سال بعد لوہے کی بنی، اسے چومتا ہے، عزت کرتا ہے. جس کو حضور کہے میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا حصہ ہے، اس آل محمد کی عزت کیوں نہیں کرتا جس کی رگوں میں نبی پاک کا خون ہے؟ دوسرا پرچہ قرآن مجید سے کہہ لے تو ایک ایک روزانہ ہی پڑھ لیے جی. کی کہہ رہے ہو؟ ایک ایک روزانہ ہی پڑھ لو کیونکہ جمعے دی بھی تنگ ہو جاندے نے جی. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.